اچھا ایک بڑا بیسک سا کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وائی ایمان اور بلیف آلویز ہیو ٹو بی انسین، لائک گاڈ انسین، اینجلز انسین، جنس انسین، hell, heaven and hell unseen. Why it always has to be unseen? First of all, کیا کہ ہماری 5 senses can they guide us or show us that this particular thing is ایمان، یہ particular thing ایمان ہے، یہ کر سکتی ہے، possible ہے 5 senses کے ذریعے، and then why it always has to be unseen? دیکھیں اگر تو سین ہوتا نا پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں اور سارے سامنے آ جائیں پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ یعنی اگر آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے تو بات ہی ختم ہوگی، گیم اوور. بٹ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جنت سے آئے ہو، جنت کو ارن کرو، شو اور پروو. آپ ڈیفالٹ اسٹیٹس آپ کا جنتی والا ہی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے جنتی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایون اگر فوت ہو جائے تو انشاءاللہ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بچے ہوں گے جنت میں ایک درخت کے آس پاس، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ویژن میں. تو دا پوائنٹ از کہ آپ جب پیدا ہی ہوتے ہو تو آپ کا ڈیفالٹ سیٹنگ جنتی کی ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو ناؤ از پروف دیٹ یو آر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریشنل فیکلٹیز بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہارڈ کوڈنگ بھی کی ہے. جس طرح ڈاکٹر جسٹن بیرٹ کہتے ہیں، یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے اینتھروپولوجی کے پروفیسر ہیں، کہ ایوری چائلڈ از بورن بلیور ان گاڈ. اچھا آپ کے اندر ہارڈ کوڈنگ بھی ہوئی ہے، فطرت میں بھی پیدا کیا ہوا ہے، آپ کو انیٹلی رائٹ اینڈ رانگ کا بھی پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انٹویشن بھی دی ہے جس کو ہم سکس سینس بھی کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح دیر از نو ایتھیسٹ ان اے فاکس ہول، یا دیر از نو ایتھیسٹ آن مطلب کریشنگ پلین اور اے سنکنگ شپ. تو وہ بھی آپ کو اندر سے آواز آپ کی آ جاتی ہے. اچھا تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکرپچر بھی دیا ہوا ہے، آپ کو ایکسیس بھی دیا ہوا ہے. اب آپ ان فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اس ٹروتھ تک پہنچ جائیں کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اور اینڈ دی ایویڈنس از ایوری ویئر. لائک فار ایگزامپل جب ہم لوگ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب میں اپنے گھر میں اگر کبھی باہر نکلوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بائک کے اوپر نا ایسے پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو میں نے بارش کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے آواز بھی نہیں آئی، میں تو اندر کمرے میں بزی تھا، میں نے اس کو سونگا نہیں، نہ دیکھا نہ جانا. لیکن جب میں باہر آتا ہوں نا تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ بارش ہوئی ہے. کیوں یقین ہوا ہوا ہے؟ بیکاز میں اپنے ان ساری فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں بائک پہ بھی پانی پڑا ہوا ہے، اچھا زمین پہ بھی گرا ہوا ہے، گھاس بھی گیلی ہوئی ہے، اچھا بارش ہوئی ہے. اور زیادہ نہیں ہوئی، تھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ تھوڑی ہو کے اب دوبارہ سورج نکلا ہوا ہے. تو بائی دا ٹائم آئی اونلی وینٹ ان سائڈ فار لائک 1 hour، کیم آؤٹ، بارش ہو کے ختم بھی ہو چکی ہے. تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانی ہے نا وہ بکھیری ہوئی ہیں. انسان کے اوپر ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے اور پھر پروو کرے کہ واقعی میں اس رب کی بات ماننا چاہتا ہوں. اور یہ ہمارا تھا تو وہ جو فطرتی کانٹریکٹ بھی ہوا ہے نا، الست بربکم قالوا بلی شہدنا، تو وہ بھی جو ہے نا معاملات ہمارے ساتھ ہی ہمارے اندر انیٹلی پروگرامڈ ہی ہیں. تو اب ہم لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی میں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے. ہم لوگ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے ساتھ سب سے زیادہ فرمانبردار ہیں. آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، بالکل اکثر اوقات لوگ نا ایسے ہی بس کہہ دیتے ہیں یار جو کچھ ہے اللہ کا کرم ہے. You have to believe it. That's right. It's not just lip service. میں کہتا ہوں نہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے. میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ بتایا مجھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ نا ایک گاؤں میں ان کا درس تھا. اچھا. تو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور سارے ماشاء اللہ وہاں پہ لوگ اکٹھے. اور کہتے ہیں کہ میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے میرے استاد کے بھی جو استاد ہیں وہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو آپ کو پتا ہے جب آپ کے اپنے ٹیچر بیٹھے ہوں آڈینس میں تو آپ کے ویسے ہی چھکے چھوٹ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اب درس بھی دینا تھا، اب استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا شیخ آپ درس دیں. ان کا نہ تو آج تم دو گے. صحیح ہے. کہتے میں نے پھر اپنی زندگی کا شاید سب سے ایموشنل بیان جو ہے نا وہ دے ڈالا. اور کہتے جب میں نے وہ کیا اور دل جان سے میں نے ٹاک دی تو لوگ آگے جی واہ واہ کمال ہو گیا جی سر، دل ہلا دیا آپ نے، مزہ آ گیا جی مزہ آ گیا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میرے استاد محترم بھی اٹھے، مجھے انہوں نے تھپکی دی اور کہا بیٹا ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بیان کیا آپ نے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ حضرت یہ تو بس سب اللہ کا کرم ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں. تو کہتے ہیں میرے استاد نے کہا کہ واقعی میں یہ اللہ کا کرم ہے اور تم کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں مجھے بڑی چبھی بات کہ بھائی میں تو ویسے کہہ رہا تھا، آپ نے تو اس کو سیریسلی لے گیا. تو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بیان اچھا تھا، یہ ایک اور بات ہے، اور تم کچھ بھی نہیں ہو اور اللہ کا کرم ہے یہ ایک اور ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ کبھی بھی نہ بھولنا بیان تمہارا بہت اچھا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یو آر ایکسیپشنلی گفٹڈ. بٹ ریمبر کہ تم کیا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر. تم کیا تھے؟ تم ایک نطفے تھے اور آج تم اتنے بڑے اسپیکر بن گئے ہو. تمہیں لگتا ہے تم نے بہت کچھ حقا. تم اتنے سے نطفے تھے، یو ور ڈراپ آف فلوئڈ. واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف؟ تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، تم نے اپنے آپ کو جو ہے نا عقل دی ہے، تم نے اپنے آپ کو فیکلٹیز دی ہیں. واٹ ہیو یو ڈن؟ تم اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پیدائش پہ ہی تمہیں ڈسیبل کر دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے دن ہی ایکسیڈنٹ میں مروا دیتا تم کیا کر لیتے؟ آج تم یہاں تک پہنچتے ہو، واقعی میں تم کچھ نہیں ہو، یہ اللہ کا کرم ہے.
سو آل پریز بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. That's true. That's So true. the point of the matter is کہ جب آپ انسین کے اندر بلیف کی آپ بات کرتے ہو نا تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام سے چلا رہا ہے. ایز اے بیسک رائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از گریٹیٹیوڈ ٹو ہم. مطلب میں اگر آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں بہت ایکسپینسو، لیٹس سے میں نے کوئی سوٹ لیا اور وہ $1,00,000 کا تھا اور میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں اور آپ مجھے اگر تھینک یو بھی نہیں کہتے، آپ سوٹ میں نے آپ کو پکڑایا، آپ نے کہا اور آپ نے ادھر منہ کر لیا، تو میں کم از کم آپ کے بارے میں شاید یہ امپریشن لوں گا کہ یار یہ بدتمیز آدمی ہے. یعنی کچھ نہیں، میں نہیں کہہ رہا مجھے واپس سوٹ دیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن یار تھینک یو بھی نہیں. Exactly. یعنی کوئی مسکراہٹ بھی نہیں. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جس اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے، آپ اس کو شکر نہیں ادا کر سکتے. یعنی اتنے آپ کو گرے جو ہے نا گئے گزرے ہو کہ آپ اس کو یعنی آپ بیسک پروف تو یہ تھا کہ جس سب سے بڑا رائٹ اس رب ذات کا تھا کہ جس نے تجھے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تجھے سب کچھ وہ دیا، آپ یعنی 24 گھنٹے اس رب نے تمہیں دیے، تم اس کے لیے 24 منٹ ہی نہیں نکال سکتے دن میں سے. یعنی آپ تمام فرائض گن لیں 24 منٹ سے اوپر نہیں لگتے. That's true. That's true. آپ اس کو 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ نہیں دے سکتے. آپ اس کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھ سکتے. سو باقی باتیں تو ساری بات کی بات ہے. پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ اچھے انسان بھی ہو یا نہیں ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا رائٹ سب سے پہلے. باقی اس کے بعد جس مرضی کا رائٹ آپ لے کے آئے، سب سے پہلے اللہ کی بات ہے. تو آئی تھنک جو غیب پر ایمان ہے نا وہ ہمارا ایک طرح سے ٹیسٹ بھی ہے، اور وہ بتاتا ہے کھرے کھوٹے کا فرق. That's right. وہ اصل میں بتاتا ہے، ورنہ تو دیکھ کے تو سارے ایمان لے آتے. ابو جہل بھی لے آتا، فرعون بھی لے آتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از یو ہیو ٹو پروو کہ نہیں واقعی میں جانتا ہوں کہ کوئی ذات ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو مائی تھینکس ٹو دیٹ ذات. اوبیسلی میں اس کے قریب بھی حق ادا نہیں کر سکتا. میں ساری زندگی بھی جی کے مر جاؤں، 50 لاکھ دفعہ جی کے مروں، میں آئی کین ناٹ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ انف فار واٹ ایور ہی از گیون می. بٹ ایٹ لیسٹ میں کوشش کرتا ہوں جو میری استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی میری استطاعت ہے اتنا میں کروں گا انشاءاللہ.